بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی الاسرات رکنا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے قبل کہ ہم اپنے اس موضوع کا آغاز کریں، تمام خوشیاں جو اس ماہ مبارک شعبان میں خانواد رسول پہ نازل ہوئیں، ان کی مبارکباد ہم تمام ناظرین کو ایک صلوات کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور بڑے بڑے دعوے داران علم مخالفین کے یہاں انگشتے حیرت منہ میں دبائے لیے گھوم رہے ہیں کہ کوئی کیسے غائب ہو کر دین کو چلا سکتا ہے۔ یقیناً سرکار حجت کے مخالفین تعجب کے سمندر میں غرق نظر آتے ہیں کہ کوئی کیسے غائب ہو کر دین کی حفاظت کر سکتا ہے، کوئی کیسے غائب ہو کر نظام اسلام کو سنبھال سکتا ہے۔ یہاں پر رک کر ہم تمام امت مسلمہ کو متوجہ کرانا چاہتے ہیں کہ عقیدہ امامیہ کا اس سلسلے میں نظریہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں امام کا ظاہر ہونا واجب نہیں ہے، بلکہ امام کا موجود ہونا واجب ہے۔ ہمارے یہاں دین و دنیا کی بقا کے لیے ظہور حجت شرط نہیں ہے، بلکہ وجود حجت شرط ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارے یہاں روایت بھی یہی آواز دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ان الارض لا تخلو من حجت اما ظاہرا و اما مغمورا، کہ بے شک زمین کبھی حجت سے خالی نہیں رہے گی، چاہے وہ حجت ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو۔ تو اب انسان کو اس حوالے سے بالکل شک نہیں کرنا چاہیے کہ کیسے کوئی غائب ہو کر دین کو چلا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ سر مستتر ہیں، یہ وہ کبریائی پہلی ہیں کہ جسے انسان اپنی ناقص عقلوں سے نہیں سمجھ سکتا۔ یہ 14 شخصیتیں بشری پیکر میں رکھے ہوئے اللہ کے رازوں میں سے راز ہیں، اور انسان کی بساط کیا کہ انہیں اپنی ناقص عقلوں کے ذریعے ان کے قول اور فعل کو سمجھ سکیں، جب تک کا وہ نہ چاہیں۔ تو حقیقتاً آپ کی فضیلتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تمہاری مدح کرے بھی تو کس طرح مولا، تمہاری مدح کرے بھی تو کس طرح مولا، کہ ہم تو دوسرا قرآن بنا نہیں سکتے، کہ ہم تو دوسرا قرآن بنا نہیں سکتے۔ تو ناظرین، آئیے یہاں پہ چند دلیلوں کے ذریعے اس بات کو واضح کیا جائے، جو کہ بہت ہی اہم موضوع ہے کہ کیسے غائب امام دین کو سنبھال سکتا ہے، یا غائب امام کیسے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، کیسے لوگوں کی ہدایت کر سکتا ہے۔ پہلی دلیل آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ حقیقتاً لوگوں اور یقیناً حقیقتاً لوگوں کی عقلوں پہ ترس آتا ہے کہ ایک طرف تو وہ دشمن توحید کی صفت کا اقرار کرتے ہیں۔ دشمن توحید کون؟ ابلیس۔ اس کی صفت کا تو اقرار کرتے ہیں کہ وہ غائب ہو کر لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، مگر دوسری طرف محبوب توحید جو کہ حضرت امام منتظر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں، ان کی صفت کا انکار کرتے ہیں کہ وہ غائب ہو کر لوگوں کی ہدایت نہیں کر سکتے، جبکہ وہ ہادی ہیں، وہ مہدی دورہ ہیں، جو صرف انسان کے لیے ہادی نہیں ہے بلکہ ہر مخلوق کے لیے ہادی ہیں۔ ذرے سے لے کے عرش تک، جن سے لے کر بشر تک، آدمی سے لے کے ملک تک، انسان سے لے کے حیوان تک، چیٹی سے لے کر ہاتھی تک، خاکی سے لے کے نوری تک، جس کا اللہ خالق ہے اس کے ہادی امام مہدی علیہ السلام۔
تو ناظرین اس دلیل سے واضح ہوتا ہے، اس پہلی دلیل سے واضح ہوتا ہے کہ شیطان غائب ہو کر تو لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، تو کیوں کر امام مہدی علیہ السلام غائب ہو کر لوگوں کی امداد یا لوگوں کی ہدایت نہیں کر سکتے؟ آئیے دوسری دلیل آپ کے سامنے پیش کریں، جو کہ ہشام ابن حکم کا مناظرہ تھا، جو ڈیبیٹ تھا، جو بصرہ کی مسجد میں واقع ہوا تھا عمرو ابن عبید سے، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ آنکھیں ہیں، ناک ہے، زبان ہے، کان ہے، یہ صحیح و سالم بھی ہے، یہ ظاہر بھی ہے، مگر جب یہ شک میں مبتلا ہوتی ہے تو کسی غائب چیز کی طرف یہ رجوع کرتی ہے۔ وہ غائب چیز کیا ہے؟ وہ عقل ہے۔ تو عزیزان محترم، حواس خمسہ جب مشکوک ہوتی ہے یا شک میں مبتلا ہوتی ہے تو وہ عقل کی طرف رجوع کرتی ہے، تو عقل غائب ہو کر یہ حواس خمسہ کی ہدایت کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، تو کیوں کر امام غائب ہو کر لوگوں کی ہدایت نہیں کر سکتے؟ یہ ہماری دوسری دلیل تھی عزیزان محترم۔ آئیے چند روایتوں کے ذریعے بھی اس موضوع پر تھوڑی اور روشنی ڈالنے کی کوشش کریں۔ پہلی روایت جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ بصائر الدرجات سے ہے، جس کے مؤلف محمد ابن حسن الصفار علیہ الرحمہ ہیں، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ وہ اپنی اس کتاب میں نقل کرتے ہیں یہ حدیث کہ ما ترک اللہ الارض بغیر عالم، کہ اللہ کبھی بھی زمین کو بغیر عالم کے نہیں رکھتا۔ ینقص ما زاد الناس، کہ جن چیزوں کو لوگ دین میں اضافہ کرتے ہیں، جن چیزوں کا دین میں لوگ اضافہ کرتے ہیں اسے امام کم کرتا ہے۔ وَيَزِيدُ مَا نَقَصُوا، اور جن چیزوں کو کم کرتے ہیں انہیں امام درست کرتا ہے۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ، اگر ایسا نہ ہوتا، لَاخْتَلَطَ عَلَى النَّاسُ أُمُورُهُمْ، تو سارے دین، اگر ایسا نہ ہوتا تو سارے دین کے امور لوگوں کے لیے مخلوط ہو جاتے۔ تو عزیزان محترم، اس روایت سے، اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ امام دین کا محافظ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دوسری روایتوں کی طرف بھی اگر ہم آپ کو متوجہ کریں تو اور اس سے بھی ظاہر ہوگا کہ امام کے وجود کا کیا فائدہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لو ان الامام رفع من الارض ساعتا لما جد بہلہا کما یموج البحر بہلہا، کہ اگر ہم 14 اس زمین پہ نہ ہوتے تو زمین اپنے اہل سمیت یوں ہو جاتی جیسے سمندر کی موجیں آپس میں ٹکراتی ہوں۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ اگر امام نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ برباد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ دعائے عدیلہ کے جملے بھی دیکھیں، بہت ہی اہم جملے ہیں دعائے عدیلہ کے اندر یہ، جس میں یہ جملے پائے جاتے ہیں کہ بے بقائہ ہی بقیت الدنیا وبے یمنہ ہی رزق الورا وبے وجود ہی ثبتت الارض والسماء، کہ آپ کی بقا سے مولا یہ دنیا باقی ہے اور آپ کے صدقے میں ورا رزق پا رہی ہے، اور آپ کے وجود زیجود کی برکت سے زمین اور آسمان ثابت ہے۔ یہ تھے دعائے عدیلہ کے جملے۔ تو اگر آپ نہ ہوتے، اگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو یہ سورج نکلتا کیوں، یہ چاند چمکتا کیوں، یہ آسمان کے شامیانے ہوتے کیوں، یہ پرندے چہچہاتے کیوں، یہ سبزے لہلہاتے کیوں، یہ دریاؤں میں روانی ہوتی کیوں، یہ سمندروں میں طغیانی ہوتی کیوں؟ گویا یہ پوری کی پوری دنیا کو فنا ہو جانا چاہیے تھا۔ اور یہی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی فرما رہی ہے کہ لولا الحجہ لساقط الارض بأہلہا، کہ اگر حجت اس زمین سے ہٹ جائے تو یہ زمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ دھس جائے گی۔ آئیے ایک آخری بات آپ کے سامنے اپنے اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کریں کہ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کیفا ینتفع الناس بالحجت الغائب المستور، کہ کس طریقے سے لوگ بالحجت الغائب المستور، وہ حجت جو غائب بھی ہوگی، مستور بھی ہوگی، کنسیلڈ ہوگی، اس سے کس طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے؟ امام نے فرمایا قالا کما ینتفعون بالشمس اذا سطرها السحاب، امام نے فرمایا جس طریقے سے بادلوں کے پیچھے رہ کر سورج دنیا کو اجالا بخشتا ہے یا دیتا ہے، اسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام غائب ہو کر لوگوں کی ہدایت کریں گے۔ یہ ساری روایتیں عزیزان محترم اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ امام کے وجود زیجود سے یہ دنیا باقی ہے، اور آپ ہماری لگاتار یا ہمیشہ امداد کرتے رہتے ہیں، ہر لمحہ آپ ہماری مدد کرتے رہتے ہیں، اور آپ نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِنَّا غَيْرُ مُحْمَلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، اور کہ اگر ہم تمہاری طرف متوجہ نہ ہو تو
یہ دنیا، یہ لوگ، یہ دشمن تمہیں نست و نابود کر دیں گے۔ آخر میں تمام علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی طرف سے دعا گو ہیں کہ جب حضرت کا ظہور ہو تو لکھا ہو ماتھے پہ میرے یہی بحرف جلی، لکھا ہو ماتھے پہ میرے یہی بحرف جلی، علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس۔ اس سوال کا صحیح جواب دینے کے لیے اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جائیں یا ویڈیو کا ڈسکرپشن دیکھیں اور وہاں دیے ہوئے لنک پر کلک کر کے سوال کا صحیح جواب دیں۔ سوال کا صحیح جواب دینے والوں میں سے لکی ڈرا کے ذریعے ہر ایپیسوڈ کے 2 ونرز چنے جائیں گے اور انہیں انڈین 1000 روپے کا واؤچر ہدیے کے طور پر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ کوئز کی لنک 20 شعبان تک ایکٹیو رہے گی۔